بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں ہوں محمد زمان مطہری اور آپ کو اپنے چینل محمد زمان مطہری پر تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سامعین، میں بالخصوص اسلامی اور بالعموم دوسری معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے میاں بیوی کے کون سے کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ تو محترم سامعین، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کے رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے اور اس طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ تو آخر وہ 3 کام ہیں کون کون سے جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان پریشان حال ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں میں، بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے؟ سونوں کی اینٹوں سے بنایا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر وہ 3 عادتیں، 3 کام کون کون سے ہیں؟ آئیں امام علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ وہ خطرناک کام کون کون سے ہیں۔ محترم سامعین، کہتے ہیں کہ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا، اچانک غائب ہو گیا، اچانک چلا گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کچھ دن بعد امام علی علیہ السلام کہیں لمبے سفر کو گئے، واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے، آپ نے ایک دیوار دیکھی، ایک گھر دیکھا، گھر کی دیوار تھی، راستے پر آپ گھوڑے سے اترے، سواری سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ نے سنا اسی گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا چلا جا رہا ہے، گالیاں دیتا چلا جا رہا ہے، تانا دیتے چلا جا رہا ہے۔ او بدبخت، او منحوسا، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، امیری کے جنازے نکل گئے، غربت عروج پر آ گئی ہے اور میرے لیے منحوس بن کر آئی ہو، میرے لیے قیامت بن کر آئی ہو، میرے لیے عذاب بن کر آئی ہو۔ او میری ٹینشن، او میرے پریشانی، یہ کہتا چلا جا رہا ہے۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جب سنا، آپ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شخص باہر نکلا، دیکھ کر پتا چلا یہ اس شخص کا گھر ہے جو نمازی تھا اور اچانک غائب ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتا، بیوی کو تو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں رلا رہا تھا، کیوں تڑپا رہا تھا؟ اس نے کہا، یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے نا، دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، اس نے میرے لیے ٹینشن پیدا کی ہے، اس نے میرے لیے زوال پیدا کیے ہیں، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا ہے۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، میں تو دن بدن غریب تر سے غریب ہوتا جا رہا ہوں۔ اب امام علیہ السلام نے اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے۔ عورت رو کر کہتی ہے، یا امیر المؤمنین، جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی، میں جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا۔ تو اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا، اور بدبخت تیرے باپ نے مجھے کچھ نہیں دیا، جہیز نہیں دیا، میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا، شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، جب لے کر آیا تو پھر تانے دینے لگا، تیرے باپ نے کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ فلاں میرا، یہ گھر میرا، یہ سب کچھ میرا، تیرا ہے ہی کیا؟ مجھے تانے دینے لگا، غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے ذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے، میری بے عزتی کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی
تو انسان ہوں، آخر میں بھی تو انسان ہوں، میرا جی چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے، میری خواہش ہے، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نے تو میں نے پیار دیکھا ہی نہیں، محبت دیکھی ہی نہیں، اچھا اخلاق دیکھا ہی نہیں۔ یہ جب باہر جاتا ہے تو مومن متقی پرہیزگار دکھتا ہے، لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ، یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے، جیسے گھر میں آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جا، دفع ہو جا، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، یا امیر المومنین میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اس کا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گی، میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اگر مجھے مارتا ہے مارتا رہے، ڈانٹتا ہے ڈانٹتا رہے، میری تذلیل کرتا ہے، مجھے ذلالت بھی قبول ہے، مجھے میری رسوائی قبول، مجھے سب کچھ قبول، خدا را اس کو بولیں یہ مجھے گھر سے نہ نکالے، میں یہی پڑی رہوں گی، یہ مجھے مارتا رہے گا، میں یہی پڑی رہوں گی، میں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، کیونکہ اس در کے سوا کوئی اور در بھی تو نہیں ہے، اس گھر کے سوا اور میرا گھر بھی تو نہیں ہے نا۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ کہو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لائی ہے، بیوی کے آنے سے غربت آئی ہے، بیوی کے آنے سے تنگیاں مصیبتاں آئی ہیں، ہرگز نہیں، انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کے کالے کرتوت ایسا کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اللہ غربت کو حکم دیتا ہے، غربت کو کس نے پیدا کیا ہے، تنگیوں کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے تنگیوں کو اس کے گھر کے اندر چلے جاؤ، پریشانیوں اس گھر کے اندر چلے جاؤ، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اس کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے، اس کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہے، تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، دن بدن پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں ہے، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں ہیں، انسان کو اپنے گناہ ہوتے ہیں، انسان کے اپنے کالے کرتوت ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اللہ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت کو ان کے گھر بھیج دیتا ہے، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی مت کرنا۔ دونوں نے پوچھا یا علی وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا پہلی عادت، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا، جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ فرمایا نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپنانا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، مصلی پر رونے کی بجائے تقیے پر رونا، مصلی پر اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے وقت برباد کرنا کہ تیرے آنے پہ لعنت، میرے تجھے لانے پر لعنت۔ فرمایا ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ فرمایا نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے، شیطان کو راضی کرتا ہے، یہ جو تم لوگ کام کر رہے ہو نا، بیوی کو گالیاں دینا، تلخ لہجے میں بات کرنا، بیوی کو مارنا ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو، شیطان کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہو، اور رب ناراض ہے پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔